الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 تا 68 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 تا 68 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں قوم سمود کا تذکرہ ہے جو پیچھے گزشتہ آیات سے چلا آ رہا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فلما پھر جب جاء امرنا آ چکا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح علیہ السلام کے ساتھ برحمت منا ہماری طرف سے رحمت کی بنا پر ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ان ربک بے شک تیرا رب هو القوی وہ طاقتور ہے مضبوط ہے العزیز غالب ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑا ان لوگوں کو ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے فَأَصْبَحُوا سو ہو گئے وہ لوگ صبح کے وقت فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین گھٹنوں کے بل اوندے منہ گرے ہوئے کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ یہ لوگ اس میں آباد ہی نہ تھے. الا خبردار ان ثمود بے شک سمود کفروا ربہم کہ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. الا بعدا لثمود خبردار دوری ہے سمود کے لیے. پھر جس وقت ہمارا حکم آ چکا ہم نے نجات دی صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کی بنا پر اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے نجات دی. بے شک تیرا رب وہ قوی ہے وہ غالب ہے اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے
سو ہو گے وہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے منہ گرے ہوئے، گویا کہ یہ لوگ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ خبردار، بے شک سمود ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ خبردار، دوری ہے سمود کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ پورا رکوع ہے ایک صفحے کا، اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم ہود کا تذکرہ تھا، یعنی قوم عاد کا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے یہ کے بعد دیگرے لگاتار ہلاک ہونے والی قوموں کا تذکرہ فرمایا، تاکہ لوگ اہل ایمان امت محمدیہ یہ عبرت حاصل کرے ان لوگوں کے قصص سے، ان لوگوں کے واقعات سے، ان لوگوں کے حالات سے، کہ یہ لوگ ایسے کام نہ کریں جو انہوں نے کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو ایک زمانہ تک بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے توحید کو نہ مانا، شرک کو نہ چھوڑا، احکامات کی خلاف ورزی کی، نبی کے تکذیب کی، رسالت کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہ پیغمبر نے ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے ہماری بات نہ مانی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہماری مرضی کا معجزہ پیش کیجیے۔ صالح نے فرمایا کہ کیا معجزہ چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بڑی سی جو چٹان ہے نا، اس سے ایک گابن اونٹنی پیدا ہو، اور وہ پیدا ہوتے ہی بچہ بھی جنے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آپ کی دعا پر اونٹنی پیدا ہوئی، نکلی پہاڑ کی چٹان سے رب کے حکم سے، اور نکلنے کے بعد اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم میں سے کوئی بھی برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگا۔ ایک دن جس دن اس اونٹنی نے نکلنا تھا، تمام اہل علاقہ کے لوگ جمع ہو گئے، جس طرح میلے میں لوگ جمع ہوا کرتے ہیں، رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑے واویلا کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو چٹان سے اونٹنی نکلے گی۔ اب مطالبہ بھی خود ہی کیا، پھر مذاق بھی اڑانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رب سے حکم کی، دعا فرمائی، اور رب کے حکم سے اونٹنی نکلی۔ پھر فرمایا، اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن لوگوں میں کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالباتی معجزہ طلب کیا مشرکین مکہ نے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، رب کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف چلا گیا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ قمر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور سحر مستمر، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر قوم نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو مضبوط جادو ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے جادو قرار دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنی آنکھوں سے اونٹنی کو چٹان سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن ایمان ایک بھی نہ لایا، اتنے لوگوں میں ایک بھی نہ لایا ایمان۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، کہ اس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے، نقصان پہنچانے کی غرض سے، تو اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہاں ایک کنواں تھا پانی کا، جہاں پر پانی پیا کرتے تھے جانور بھی انسان بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس
اونٹنی کی باری ہے پانی پینے کی، اور باقی دنوں تمہارے جانوروں کے لیے باری ہے۔ اب جو ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا، باقی لوگوں کے جانور پانی پینے کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کو یہ بھی تکلیف تھی کہ اس دن بھی ہمارے جانوروں کو پانی پینے کی اجازت کیوں نہیں؟ تو وہاں ایک عورت تھی جس کا نام انیزہ بنت غنم تھا، اور وہاں ایک بدمعاش قسم کا ایک شخص تھا جس کا نام قدار ابن صالح تھا۔ تو یہ 9 تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ زمین میں فساد برپا کیا کرتے تھے، فسادی تھے، ڈاکو تھے، اور لوٹ مالوں کو لوٹا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، ڈکیتی کیا کرتے، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ یہ قدار ابن صالح ان 9 کا سردار تھا، علاقے میں یہ فساد برپا کیا کرتے تھے۔ تو اس عورت نے انیزہ بنت غنم، اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، اس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، بہت سارے جانور تھے جن کو یہ چرایا کرتی تھی، جو ان کے ملکیت میں تھے، تو وہ بھی پانی پیا کرتے تھے، لیکن ان کے جانور پیٹ بھر کر پانی نہ پی پاتے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے قدار ابن صالح سے کہا، قدار ابن صالح نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا اور قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، فَعَقَرُوهَا، کاٹ ڈالا اس کی ٹانگوں کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم توبہ کر لو، تم نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا، تم توبہ کر لو، اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، پھر تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، پھر تمہارے چہرے کالے ہوں گے۔ جب تم ایسا محسوس کرو تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ پیلے چہرے، پھر سرخ چہرے، پھر سیاہ چہرے۔ فرمایا 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آج ہفتہ ہے، آج کا دن گزار لو، اتوار کا دن گزار لو، سوموار کا دن گزار لو، منگل کے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دنوں کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تمہارے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی طلب کر لو، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا۔ انہوں نے ارادہ کیا، قدار ابن صالح نے، کہ پہلے ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی کہ کل کو پھر اس کے گھر والے کہیں گے تو ہم کہہ دیں گے ہم تو وہاں موجود ہی نہ تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا۔ تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، کہ ہم تو اس کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، ہم گواہی دیں گے اور ہم سچے ہیں۔ آپس میں انہوں نے قسمیں کھائی، پھر بعد میں ارادہ تبدیل ہوا کہ نہیں، پہلے اونٹنی کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ تو یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا، آخرکار اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دھمکایا، سمجھایا توبہ کر لو، تم نے گناہ کر ڈالا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ نہ مانے۔ انہوں نے تراش کر بڑے بڑے محل بنائے تھے پہاڑوں میں، طاقتور تھے اور ان کی بڑی بڑی عمریں تھی۔ اللہ رب العزت کا 3 دنوں کے بعد ان پر عذاب آیا۔ اللہ رب العزت اس عذاب کا تذکرہ فرما رہے، فلما جاء امرنا نجینا، پھر جس وقت ہمارا حکم آ چکا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا، اپنے رحمت کی بنا پر، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ اللہ رب العزت نے عذاب آیا، جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک زوردار چیخ ماری، اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور ان میں صرف وہ لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی بھر کی محنت میں 4000 کا تذکرہ ملتا ہے کہ 4000 حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جس وقت اونٹنی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس وقت ایک شخص بھی ایمان نہ لائے۔ زندگی بھر کی محنت کے
کمائی 4000 مسلمانوں کی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کے ذات پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، آخرت کا اقرار کیا، تو اللہ کے عذاب سے صرف یہ 4000 اور حضرت صالح علیہ السلام محفوظ رہے، ایک ہی جگہ پر رہ رہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس جگہ پر چیخ نے نافرمانوں کو ہلاک کر ڈالا اور فرما برداروں کو محفوظ کر ڈالا، یعنی ان کا کچھ نہ ہوا۔ تو وہ عذاب رات کے وقت آیا، اور رات کے وقت جب بھیانک عذاب آتا ہے تو وہ زیادہ بھیانک بن جاتا ہے، زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ دن کے وقت انسان جاگ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، جب رات کے وقت چیخ آئے انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ لیں، جب بادل گرجتا ہے، بارش تیز ہوتی ہے، تیز و تند ہوا چلتی ہے، اور بادل جب گرجتا ہے دیواریں ہلتی ہے، کواڑ ہلتے ہیں، اور جو ہے چھت ہلتی ہے، پنکھے ہلتے ہیں، اس کی کڑک سے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ تھوڑی سی کڑک ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ رات کے وقت جب بادل گرجتا ہے تو اس وقت کو یاد رکھیے، جس وقت چیخ ایک زوردار بادل کی گرج سے زیادہ گونجدار جب چیخ کی آواز آئی، اس وقت قوم صالح پر کیا بیتی ہوگی، کس طرح وہ ہلاک ہوئیں گے، کس قدر ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اس چیخ کو سن کر۔ تو وہ سب کے سب مر گئے، صرف ایمان والے محفوظ رہے۔ تو اللہ نے ان کو ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمایا، عذاب سے محفوظ فرمایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ طاقتور ہے، وہ غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ پکڑنے پر آئے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس مجرم کو اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے بچا نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی کو بچانے پر آئے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے اللہ کے جو ہے اسے سزا دے نہیں سکتی، قتل کر نہیں سکتی، مار نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ قوم برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کفر کر کر، رب کا انکار کر کر، رب کے احکامات کے خلاف ورزی کر کر، اور وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے تکذیب کر کر، ان لوگوں کو پکڑا چیخ نے، صیحہ چیخ نے پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے منہ گرے ہوئے۔ جس طرح تشہد میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں گھٹنوں کے بل، اس طرح وہ بیٹھے اور ان کے چہرے جھک گئے، ان کے چہرے جھکے ہوئے، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ تو ایسا تھا کہ اس سے پہلے ان کی بیوی تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، بوڑھے تھے، شور شرابہ گھروں سے گونجا کرتا تھا، جس طرح آج شہروں میں شور شرابہ ہوتا ہے، اور جو ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں شور شرابہ ہوتا ہے۔ رات کو دیر تک لوگ جو ہے چوکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے ہلہ گلا ہوتا رہتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو شہروں میں شور شرابہ ہوتا ہے، ہوٹلوں پر جو ہے فیکٹریوں میں شور شرابہ ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اسی طرح لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لوگوں کا ایک رش تھا، بچوں کی آواز آ رہی ہے، نوجوانوں کی آواز آ رہی ہے، عورتوں کی آواز آ رہی ہے، مردوں کی آواز آ رہی ہے، بوڑھوں کی آوازیں آ رہی ہے، ہلہ گلا تھا، بڑا شور شرابہ تھا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، شور ختم ہو گیا، بچے مر گئے، جوان مر گئے، عورتیں مر گئی، بوڑھے مر گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف ایمان لانے والے محفوظ ہوئے۔ صبح کے وقت جب اٹھے تو دیکھا سناٹا چھایا ہوا ہے، دور تک آواز کا نام و نشان نہ تھا۔ جب گھروں میں دیکھا تو اوندے منہ پڑے ہوئے، اوندے منہ پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل وہ لوگ گرے ہوئے اور ان کے سر زمین میں دھنسے ہوئے۔ اس قدر وہ اللہ رب العزت کے غضبناک عذاب کا شکار ہوئے کہ اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ الم یغنوا فیہا، یوں محسوس ہوا ہوتا دیکھنے کے بعد گویا کہ یہ کبھی یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ تھا، یوں محسوس ہوا اللہ کے عذاب سے سب کے سب ہلاک ہو گئے، یوں محسوس ہوا کہ اب یہ گویا کہ یہاں پر اب سے پہلے کوئی تھا ہی نہ۔ ایسے ان کو مار دیا رب نے، ان کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا میرے رب نے الا خبردار ان ثمود کفروا ربہم، اللہ نے ان پر عذاب یوں ہی نہیں بھیجا، اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی، نبی کی رسالت کی انہوں نے تکذیب کی، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، رب کے احکامات کے خلاف ورزی کی، تو کفر پر جمے رہے، کفر پر ڈٹے رہے، جس کی بنا پر ان لوگوں کے لیے بربادی مقدر بن گئی، تباہی ہو گئی، تباہی مقدر بن گئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا الا بعدا لثمود، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ بعد کا لفظ دور کا ہے، اصل اس کا معنی کیا ہے؟
بربادی ہے، پھٹکار ہے سمود کے لیے کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، نبی کے بات کی تکذیب کر کر اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے رب کا انکار کر دیا، توحید کا اقرار نہ کیا، شرک پر جو ہے جمے رہے، جنہوں نے نبی کا انکار کر دیا، ان کی رسالت کو قبول نہ کیا اور شرک پر، کفر پر، احکامات کی خلاف ورزی کر کر جمے رہے، تو ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے، ایسے لوگوں پر لعنتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے عذاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، غفار اللہ ہے، قہار اللہ ہے، جو ہے اللہ رب العزت ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، دسترس ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ پوری روئے زمین میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا رب کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، مخلوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی نہ بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکوں نے کہا فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، نہ ہی اللہ رب العزت کے بیٹا ہے، جس طرح کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، نہ ہی اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس طرح کہ نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، انہیں کھانے پینے، بیوی بچے، ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، انسانی ضروریات سے وہ بے نیاز ہے، وہ خود قادر مطلق ذات ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، لہذا رب کو اپنا جیسا نہ سمجھو، اپنی خواہشات جیسی رب کے ساتھ خواہشات کو نہ جوڑو، وہ رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، وہ اکیلا ہے، لہذا اس اکیلے کے توحید کو قبول کرو اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، محفوظ رکھو۔ اگر یہ چند مختصر سی زندگی میں تم نے اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لی، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا تمہاری سوچ سے جو بالا تر ہوگا، لہٰذا آخرت کی فکر کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔